تقریب تو یہ عوامی پریس کلب ضلع چکوال رجسٹرڈ کی ہے، مگر یہ اتنا مشہور اور اتنا اہم پلیٹ فارم ہو چلا ہے کہ اب اس میں آپ کہیں کہ ہر ایک بندے کی دلچسپی ہے، وہ چاہے کسی بھی صحافتی باڈی سے اس کا تعلق ہو، لیکن وہ عوامی پریس کلب کی ایکٹیویٹی سے آگاہ رہتا ہے، اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی بھی ایسے پروگرام کے اندر شریک ہو کے کہ جسے عوامی پریس کلب جو ہے وہ مینج کر رہا ہو۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں ہاں جی؟ ٹھیک ہے، الحمد للہ تو سر۔ آپ ہیں جناب غضنفر عباسی صاحب، میں اگر عرض کروں کہ سب سے زیادہ کانٹینٹ ریٹن پرنٹ میں ان کا آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ سر اتنا زیادہ کام کیسے کر لیتے ہیں؟ الحمد للہ جی، آپ جیسے بزرگوں دوستوں کی شفقت ہے، اور میرا خیال ہے جو کام کرنا چاہیے ہمیں وہ مکمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور بس مسائل اتنے زیادہ ہیں، اس پہ جتنا انسان کام کر سکے وہ بہت کم ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جو مسائل ہیں وہ اجاگر کیے جائیں اور حقائق پہ لکھا جائے۔ جناب غضنفر عباسی صاحب، کمٹمنٹ ہو تو ایسی ہو، آپ یقین کیجئے گا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس کو آپ کور نہ کرتے ہوں۔ دیٹ از گریٹ آنر ریئلی۔ اور جناب راجہ تنویر حیدر صاحب، آپ پرنٹ میں بھی بہت کام کر رہے ہیں، ڈیجیٹل پہ بھی کر رہے ہیں، الیکٹرونک میں بھی کر رہے ہیں۔ او بھائی بیلیوں کوئی شاید چھوڑی بھی ہے نے؟ بہت شکریہ جی ہمیں یہاں پہ بلوانے کا اور رسپیکٹ دینے کا۔ اصل میں جو آج کل کا دور ہے اس میں بہت سی چینجنگز آ چکی ہیں، تو اسی طرح صحافت میں بھی بہت سی چینجنگز آ گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جو پرانے ہمارے صحافی پرانے دوست ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بلوچ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میرے استاد تھے پیر عبدالستار ندیم صاحب، اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، اور بڑی اعلیٰ شخصیت تھے، کالم نگار بھی تھے۔ ان سے میں نے جو سیکھا ہے اور وہی کام میں کر رہا ہوں، جو انداز انہوں نے مجھے بتایا تھا سکھایا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ اب ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، یہ ہمارے بہت سے ایسے دوست احباب بھی بیٹھے ہیں جیسے معظم بھائی ہو گئے، اور کافی ان کو پتہ ہے کہ اس دور کی یہ نیڈز ہیں۔ اگر آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں اپنائیں گے تو آپ اتھا گہرائیوں میں چلے جائیں گے، آپ کو جانے کا بھی کوئی نہیں۔ تو ڈیجیٹل چینل بنانا، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا، اور ساتھ اپنا جو نیشنل میڈیا ہے اس کو لے کے چلنا، یہ بہت ضروری ہے اس وقت کے لحاظ سے۔ اور میں بالخصوص جو زید چودھری صاحب ہیں، اس کے بعد ابھی جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں عوامی پریس کلب کے جو آصف صاحب، وہ موجود نہیں ہیں، ابھی پہنچ جاتے ہیں۔ ان سب کو یہ جو پورا گلدستہ ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم جو مہیا کیا ہے، اور جہاں پہ جو صحافی ہیں وہ اپنی اتھینٹک طریقے سے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو وقت جا رہا ہے اس وقت کے اندر ہر بندہ اپنے موبائل کا صحافی بنا ہوا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بات پتہ چلے، جو رپورٹ ہم دیکھیں وہ صحیح ہو، اور وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ کیونکہ میں خود الحمدللہ میرا جو پیج ہے اردو ٹرن، ہمارا رجب بھائی کی ٹرن ٹرن جس پہ فیس بک پہ ہے؟ جی جی ہمارے ملینز کے حساب سے جو ویوز آتے ہیں، تو ہم جو اس پہ محنت کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کمنٹس کی صورت میں۔ ہاں کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہے، وہ معظم بھائی سمجھتے ہیں نا، وہ ہنس پڑے ہیں۔ کرٹیسائز جس چیز کو کیا جائے وہ ضروری ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنی سمت اور رخ کو صحیح رکھ سکیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سچائی کے اوپر آپ کھڑے ہوں، اچھی آپ رپورٹنگ کریں، اور جو آپ کے علاقے کے خاص کر مظلوم لوگوں کے مسائل ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، تب مزہ آتا ہے صحافت کا۔ تو اسی لیے الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہ مجھے بولنا آتا ہے اور نہ لکھنا آتا ہے، تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ او بھائی تسی چھپر پھاڑ کے بول دے ہو، سن کون آدھا بولنا نہیں آندا، اور تسی معاشرے پہ آپ نظر رکھتے ہیں، معاشرہ پھر آپ پہ بھی نظر رکھتا ہے، صحیح ہے، چنگی گل ہے، ورنہ تسی قابو نہ ہو آندے۔ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں جو سہاوا سے، ماشاءاللہ ہمارے ایک میڈم آئے ہوئے ہیں اور ساتھ دو صحباب ہیں جو پریس کلب سہاوا سے جن کا تعلق ہے، انہیں بھی میں چکوال کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ صحافی ہوتے ہیں ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ سہاوا سے ہوں، چکوال سے ہوں، ایون کہ وہ کسی بھی ملک کے اندر ہوں، ہم ایک برادری کے طور پہ ہیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، پچھلے دنوں میں ہمارے پاس جو گاؤں ہے جہاں پہ انڈیا کے ایک وزیر اعظم منموہن سنگھ کا
میں وہاں پہ موجود تھا تو انڈیا موہالی سے فون آ رہا تھا وہاں ایک بندے کے پاس, اس نے بولا ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اس نے بتایا جی بڑے اچھے ٹائم پہ فون آیا, آپ کے میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میری ان سے بات ہوئی تو وہ پنجابی بھائی تھے, تو پہلے تو گپ شپ ہوئی, پھر ان کے وہ ریڈیو چینل تھا اور ویسے پھر ہم نے ان کو ساری چیزیں دیں, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اب ان کی جتنی بھی کوریج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے, ہمارے جیون کے چکوال کی کوئی بھی ہوتا ہم ان کو بھیجتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہمارے ہر جگہ پہ نا ایک برادری سسٹم. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ, بڑی شاندار بڑی جامع گفتگو جناب راجہ تنویر حیدر صاحب نے کی. ہمارے ساتھ جناب ساجد بلوچ صاحب موجود ہیں. ساجد بلوچ صاحب جانے جاتے ہیں خبریں بریک کرنے کے سلسلے میں, خبر بریک کرنا سب سے آگے, اور خبر کرائم پہ بہت اچھا, کرائم رپورٹنگ یہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتے, وگرنہ رپورٹنگ تو اوور آل کرتے ہیں, لیکن کرائم کے بارے میں ان کی جو رپورٹس ہیں, جو مشکل کام ہے, جو بڑی احتیاط کا, بلکہ میں کہوں کہ جو بہت ہی پرسرات قسم کا کام ہے, وہ جناب ساجد بلوچ صاحب کرتے ہیں. اور کہہ لیں بڑی متوازن بات کہتے ہیں. بغض میں آ کے کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے تو میں نے ان کو جھول مارتے نہیں دیکھا. جناب ساجد بلوچ صاحب کچھ کہیے گا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا درویش صاحب کہ ایک تو یہ جو آپ نے جو اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر تقریب میں وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں, وہاں پہ فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ تقریباً اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں, جو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی نا زیادتی بھی ہے آپ کی طرف سے. آپ ایڈوانس جو ہے تھوڑے سے ادھر آ جائیں تھوڑے سے نا, یہ آپ کیونکہ ایڈوانس اس کو کر لیتے ہیں. بہرحال یہ آپ کا ایک اپنا وہ اینگل ہے رپورٹنگ کا, بہرحال آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر زاہد صاحب اور ان کے تمام جو دوست ہیں ان کو مبارکباد دوں گا کہ آج انہوں نے بہت اچھا یہ پروگرام رکھا ہے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جو آپ کے ساتھ جرنلسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپریسیشن کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تھوڑے ادھر آ جائے, بند کر دیں, کہہ رہا تھا کہ یہ سارا جو کریڈٹ ہے نا ڈاکٹر زاہد صاحب کو جاتا ہے, کہ انہوں نے اپنے جو جونیئر ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, ان کو کارڈ دینا, اپریسیشن سرٹیفکیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہوتا ہے جب اس کو یہ ایسے انعامات ملتے ہیں نا, اس کے اندر کام کرنے کی لگن بڑھتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کرائم رپورٹنگ, تو 2001 میں نے چکوال میں صحافت میں آیا تھا. اچھا ماشاء اللہ, اور آج 26 صدی ہو گئی ہے, 26 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو 26 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. یہ ہے جناب ساجد بلوچ صاحب کا صحافتی کریئر. تو اس سے پہلے میں یہ بھی کہوں, یہاں بھی میں نے دیکھا تھا حافظ عبد الغفور صاحب کو, تو وہ ہم سے سینئر لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم سے پہلے اس فیلڈ میں اپنے جو جوہر تھے صحافت کے وہ دکھا رہے تھے, وہ لوگ کام کر رہے تھے. تو ہم 2001 میں آئے, آج 26 سال ہو گئے ہیں. آپ اور چکوال کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیسا ان کو صحافت کے اندر سر آپ کا ایک نام ہے الحمدللہ سر, انتظامیہ میں اور جنرل پبلک میں. الحمدللہ سر, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر بھی جو اصل جو کام ہوتا ہے وہ عوام دیکھتی ہے, جس کے لیے جو صحافت کی جاتی ہے. یونس امان مرحوم صاحب کہتے تھے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ عوام کا نبض شناس ہوتا ہے. تو اگر تو ہم نے واقعی عوام کے لیے کچھ لکھا ہے, کیا ہے, تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کیا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی بھی اس طرح کام نہیں کیا. تو آپ کو توفیق دے. لیکن آپ لوگوں کا کام جو سینئرز ہیں, میں ویسے بلا وجہ تو آپ سے منت سماجت کر کے آپ کو یہاں نہیں لایا, آپ کا کام بولتا ہے. راجہ تنویر حیدر صاحب, جناب ساجد بلوچ صاحب, بہت شکریہ.